بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم سامعین اعظام، بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوانوں، آج جو میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں وہ ایک ایسا مطالعہ لے کر کے ہوا ہوں جس سے آج ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ آج میرا عنوان جو ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ آج مسلمان کے اندر اتنی کوتاہی برتی جا رہی ہے کہ نماز کو ترک کیا جا رہا ہے، حالانکہ نماز ترک کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مسلمان پر نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جو اس کا وقت مقرر کر دیا گیا اس پر پڑھنا فرض ہے، لیکن آج ہم اس بات سے بہت دور ہیں، بہت غافل ہیں۔ آج ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں آ گئی ہیں، آج ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمارے اعمال میں کچھ نہیں ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا نماز کے متعلق ہوگا، اور جب نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو اور اعمال کہاں سے صحیح ہوں گے؟ جب نماز ہی ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے کھاتے میں کم ہوگی، پھر اور اعمال کا حساب کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ جب کوئی مسلمان مرد یا عورت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچتی ہے، سکون پہنچتا ہے۔ اور جب کوئی مرد مومن یا مسلمان عورت یا مرد کوئی نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی سے جنگ لڑے وہ اللہ سے جنگ لڑتا ہے۔ اب یہ تو سمجھیے کہ ہم اس خالق کائنات سے جنگ کر رہے ہیں، اس خالق کائنات سے جس کے قبضے میں ساری کی ساری کائنات، کہ اگر وہ چاہے تو تمام کی تمام کائنات کو پلٹ سکتا ہے، ہم اس سے جنگ کرنے چلے۔ ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اگر اب بھی نہ سنبھلے تو کل کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ آج کر دیں جو کرنا ہے، کل پر مت چھوڑ۔ یہ مت کہ میں جمعے سے شروع کروں گا،
یا فجر سے شروع کروں گا یا ظہر سے شروع کروں گا یا عصر سے شروع کروں گا یا مغرب سے شروع کروں گا یا عشاء سے شروع کروں گا۔ ارے اگر عشاء کی توفیق نہ ہوئی، مغرب کی توفیق نہ ہوئی، عصر کی توفیق نہ ہوئی، ظہر کی توفیق نہ ہوئی، فجر کی توفیق نہ ہوئی اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا، تجھے اتنی فرصت نہ ملی، تجھے اتنی مہلت نہ ملی، پھر تو کیا کرے گا؟ آج ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں نماز کو لے کر کے ہے کہ آج مسلم نوجوان کی بات کر رہا ہوں، مسلم نوجوان مسجدوں کے سامنے چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نماز کو ادا کر لیں، وہ نماز پڑھ لیں۔ حالانکہ تبلیغ والے مسلمان بھائی، کیا انہیں کچھ مطلب ہے ہم سے؟ انہیں کچھ مطلب ہے ہم سے؟ یا ہمیں وہ کچھ دے رہے ہیں یا ہم انہیں کچھ دے رہے ہیں؟ کیا انہیں اس کام کی تنخواہ ملتی ہے؟ کیا انہیں اس کام کے پیسے ملتے ہیں؟ آج کوئی بھی انسان بغیر پیسے کے کچھ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہمارے تبلیغ والے بھائی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے آج ہمارے پاس آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں کہ فلاں بھائی آئے، نماز کی دعوت لے کر کے آئے ہیں، اور اندر سے کیا جواب آتا ہے؟ حالانکہ انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بچوں کو کیا بتلاتا ہے کہ جا کر کے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں، بھائی جان گھر پہ نہیں ہیں۔ ارے تم تو نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ ارے تم اپنی اولادوں کو نماز کی طرف نہیں کھینچو گے تو تم آگے جا کر کے کیا کرو گے اور تمہاری اولادیں کیا کرے گی؟ جیسا کہ آج تم اپنی اولادوں سے کہلوا دیتے ہو کہ جا کر کے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں، اسی طرح کل تمہاری اولادیں اپنے بچوں سے کہا کرے گی کہ جا کر کے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ خیر، لمبی چوڑی بات کرنے نہیں آیا ہوں، صرف میرا مقصد اصلی یہ ہے کہ ہم پکے اور سچے نمازی بن جائیں۔ ارے صحابہ کی تاریخیں پڑھو، سیرتیں پڑھو، پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ وہ نماز کے لیے کتنی قربانیاں دیتے تھے، کتنی مشکلیں آتی تھی، لیکن وہ نماز کو ترک نہیں کرتے تھے۔ ارے کربلا سے سبق لے لو کہ حضرت حسین نے سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز کو ترک نہیں کیا، جبکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی، یعنی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور کفر کلمہ کہنے والا، کفر کرنے والا کیا مسلمان رہتا ہے؟ نہیں۔ اور جو اس کا نکاح ہے وہ بھی ختم، جو اس کے اور ہیں وہ بھی ختم، تمام رشتے ختم۔ حالانکہ وہ جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، وہ بھی زنا، اس میں بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا، جبکہ گویا کہ اس نے کفر کیا۔ کفر کرنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کفر کرنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے نا، اور کافر کا تو پھر نکاح نہیں رہتا ہے نا۔ ارے پیارو، یہ موٹی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری ہمیں باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان، میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکتا۔ چوری کر سکتا ہے، ڈکیتی ڈال سکتا ہے، تمام کے تمام جرائم اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دو چیزیں بتلائی تھی۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ دونوں چیزیں ایسی کوٹ کے بھر گئی ہے کہ ہمیں آج دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ شرم آتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان، نام کے مسلمان ہیں۔ ارے ایسے کیا سے مسلمان ہیں؟ نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان بنیے۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، سینکڑوں جگہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اتنی جگہ ہے کہ اتنی جگہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ انسان پر حج کب فرض ہے؟ جب وہ صاحب نصاب ہو، روزہ طاقتور ہو، زکوٰۃ کیا ہے تب بھی صاحب نصاب ہو۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، فقیر ہو، غنی ہو، انسان ہو، کتنا بھی غریب ہو اور کتنا ہی امیر ہو، سب پر اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیا اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں پر، کہ مسلمان جو امیر ہیں ان پر یہ فرض اس وقت میں ہیں اور جو غریب ہیں ان پر اس وقت میں ہیں؟ نہیں، اس میں کہا گیا ہے بے شک مسلمانوں پر نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان مسجد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس تبلیغ والے جاتے ہیں، میرے تبلیغ والے بھائی جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چلے نماز ادا کر لیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ سوٹ بوٹ میں اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو کیا کہتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہیں، میں پاک نہیں ہوں۔ ارے نالائق، ارے میرے پیارے، یہ تو سمجھیے کہ اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو گئی، ناپاکی کی حالت میں آ گئی، تو کیا بنے گا؟ سوچا ہے کبھی؟ تو کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ خیر، بات کو زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرتے ہیں، بس میری آپ سے مؤدبانہ و عاجزانہ و مخلصانہ درخواست یہی ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔